تصور کریں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا سب چھن گیا ہو، آپ کا تخت، آپ کا وطن، یہاں تک کہ امید بھی۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی موڑ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے ظہیر الدین محمد بابر کی، وہ شہزادہ جو جلا وطن ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور آخرکار تاریخ کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک یعنی مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ ہم بابر کے ساتھ وسطی ایشیا کے پہاڑوں سے لے کر ہندوستان کے وسیع میدانوں تک کا سفر کریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک بے وطن شہزادہ آخر ایک عظیم شہنشاہ بنا کیسے۔ آئیے اس ناقابل یقین سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بابر کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی غیر معمولی واقعے سے، جب وہ محض ایک لڑکا تھا اور اقتدار کی بھاری ذمہ داری اچانک اس کے کندھوں پر آن پڑی۔ سوچیں ذرا، بابر صرف 12 سال کا تھا جب وہ فرغانہ کا حکمران بنا۔ اس کے والد کی موت ایک بڑے ہی عجیب حادثے میں ہوئی۔ ان کا کبوتر خانہ محل کے نیچے کھائی میں جا گرا تھا۔ ایک ہی لمحے میں بابر کا بچپن ختم ہو گیا اور وہ ایک ایسی خطرناک دنیا میں داخل ہو گیا جہاں اس کے اپنے ہی رشتہ دار اس کے دشمن بنے بیٹھے تھے۔ لیکن بابر کوئی عام شہزادہ نہیں تھا، اس کی رگوں میں فاتحین کا خون دوڑ رہا تھا۔ اس کا نسب اسے تاریخ کے 2 سب سے بڑے جنگجوؤں یعنی امیر تیمور اور چنگیز خان سے جوڑتا تھا۔ یہ ورثہ صرف فخر کی بات نہیں تھی، بلکہ یہی اس کی فوجی امنگوں اور بلند حوصلوں کی اصل بنیاد تھی۔ جوانی کی ابتدائی کامیابیوں کے باوجود بابر کی زندگی کا اگلا باب جدوجہد، مسلسل ناکامیوں اور جلاوطنی کی ایک لمبی داستان ہے۔ سمرقند، تیمور کا عظیم شہر، یہ بابر کا جنون تھا۔ اس کی زندگی بار بار اسے فتح کرنے اور پھر کھو دینے کی ایک تلخ کہانی بن گئی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 1497 میں فتح حاصل کی تو صرف 100 دن بعد ہی ہاتھ سے نکل گیا۔ 1501 میں دوبارہ کوشش کی اور پھر ناکامی۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جو اس کی ہمت کا امتحان لے رہا تھا اور اسے بے وطن ہونے کے دہانے پر لے آیا تھا۔ بابر اپنی کتاب بابر نامہ میں اس دور کی مایوسی کو کچھ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ یہ ایک بادشاہ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ایسے شخص کے ہیں جس نے سب کچھ کھو دیا تھا اور جسے اپنا مستقبل بالکل تاریک نظر آ رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو کہیں نہ کہیں ایک نئی راہ ضرور کھلتی ہے۔ بابر کی تقدیر نے بھی ایک ایسا ہی نیا موڑ لیا اور اس کا رخ ماضی کی بازیابی سے ہٹ کر ایک نئے مستقبل کی تعمیر کی طرف مڑ گیا۔ کابل کی فتح اس کی واپسی کی کہانی کا پہلا اور سب سے اہم قدم تھا۔ سالوں کی بھاگ دوڑ کے بعد پہلی بار اس کے پاس ایک مستحکم بنیاد تھی جہاں سے وہ اپنی طاقت کو دوبارہ منظم کر سکتا تھا۔ کابل اس کے لیے صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ایک نئی امید تھی۔ بابر کا یہ قول اس کی حکمت عملی کو بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے۔ ازبکوں کی مسلسل طاقت کے سامنے بابر یہ سمجھ گیا تھا کہ وسطی ایشیا میں اس کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ ہندوستان کی طرف اس کا رخ صرف ایک فتح کی خواہش نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ضرورت تھی، اپنے طاقتور دشمنوں سے ایک محفوظ پناہ گاہ کی تلاش۔ اور اسی سوچ کے ساتھ بابر کی زندگی کا سب سے فیصلہ کن باب شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا حملہ جو نہ صرف اس کی تقدیر بلکہ پورے بر صغیر کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ جب بابر ہندوستان پہنچا تو اس کا سامنا ہوا دلی کے سلطان ابراہیم لودھی کی ایک بہت بڑی فوج سے۔ ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں، ایک طرف بابر کی مٹھی بھر مگر انتہائی منظم فوج اور دوسری طرف لودھی کی لاکھوں کی فوج اور ہزاروں جنگی ہاتھی۔ بظاہر یہ ایک ناممکن جنگ لگ رہی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ناممکن ممکن کیسے ہوا؟ بابر نے یہ جنگ طاقت سے نہیں بلکہ اپنی ذہانت اور جدید حکمت عملی سے جیتی۔ اس نے تلغمہ نامی ایک ایسی جنگی چال استعمال کی جس نے لودھی کی بڑی فوج کو دونوں طرف سے گھیر لیا، اور اس سے بھی اہم بات، اس نے توپ خانے کا استعمال کیا۔ توپوں کی گن گرج نے نہ صرف دشمن کے سپاہیوں کو خوفزدہ کیا بلکہ لودھی کے ہاتھیوں کو بھی ایسا بدحواس کیا کہ وہ پلٹ کر اپنی ہی فوج کے لیے تباہی کا باعث بن گئے۔ پانی پت کے میدان میں چند ہی گھنٹوں کے اندر ہندوستان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ابراہیم لودھی مارا گیا، دہلی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور ایک نئی سلطنت کا سورج طلوع ہوا، مغلیہ سلطنت۔ لیکن پانی پت تو صرف شروعات تھی۔ ہندوستان پر حکومت کرنا آسان نہیں تھا۔ اسے اپنی نئی سلطنت کو 2 بڑے خطرات سے بچانا تھا۔
پہلے اس نے 1527 میں خانوا کے مقام پر طاقتور راجپوت حکمران رانا سانگا کے اتحاد کو شکست دی، جو شاید پانی پت سے بھی بڑی فتح تھی۔ پھر 1529 میں اس نے گھاگرا میں افغان سرداروں کی بچی کچی طاقت کو بھی ختم کر دیا۔ ان دو فتوحات نے شمالی ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ لیکن بابر کی کہانی صرف جنگوں اور فتوحات کی داستان نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ کے پردے ہٹا کر دیکھیں تو ہمیں ایک بہت ہی پیچیدہ اور دلچسپ شخصیت نظر آتی ہے۔ بابر صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ تیموری نشاط الثانیہ کی پیداوار تھا۔ اپنے جد امجد تیمور کی طرح وہ فن و علم کا بھی قدردان تھا۔ وہ ایک باکمال شاعر تھا، ایک مصنف اور فطرت سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ وہ باغات ڈیزائن کرتا تھا اور فنون لطیفہ کا دلدادہ تھا۔ یہ سارے پہلو اسے محض ایک فاتح سے بڑھ کر ایک مہذب اور مکمل شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وراثت شاید اس کی اپنی کتاب بابر نامہ ہے۔ یہ صرف ایک بادشاہ کی ڈائری نہیں ہے، یہ اس دور کے ایک عالمی رہنما کا ایک نایاب، ذاتی اور ایماندارانہ ریکارڈ ہے، جو ہمیں براہ راست اس کے ذہن میں جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ اور اس کی شخصیت کتنی دلچسپ تھی، اس کا اندازہ اسے ایک چھوٹے سے اقتباس سے ہوتا ہے۔ یہ اس کی حاضر جوابی، خود شناسی اور اس انسانی پہلو کو ظاہر کرتا ہے جو عام طور پر عظیم فاتحین سے وابستہ نہیں کیا جاتا۔ اور آخر میں اس کا نام بابر، جس کا مطلب فارسی میں شیر ہے، یہ نام اس کی شخصیت کا بہترین خلاصہ کرتا ہے۔ ایک نڈر جنگجو جس نے ہر مشکل کا سامنا کیا اور آخر کار اپنی سلطنت قائم کر ہی لی۔ تو کہانی کے آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں۔ بابر کی زندگی ایک ہی وجود میں کئی زندگیوں سمیٹے ہوئے تھی۔ اس کی وراثت اتنی ہی پیچیدہ ہے جتنا کہ اس کا اپنا کردار، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ عظیم شخصیات کو آخر کس طرح یاد رکھتی ہے۔